السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک پیئر ٹیوٹورنگ کے پیئر مطلب ساتھی اور ٹیوٹورنگ بات چیت گفت و شنید، اور مطلب پیئر ٹیوٹورنگ کے ساتھیوں سے سیکھنا، ان کے ساتھ جو لرننگ ہوتی ہے، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے اور اسی پہ ہم بات کریں گے۔ جہاں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا یا کسی بھی بچے کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلی درسگاہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، تو وہاں ہی اس کے ساتھ ہی جو فیلوز ہوتے ہیں وہ ان سے بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو while family is the first and most basic of the primary groups with which a child is associated, peer group interactions soon become frequent. The playgroup for a small child and the teenage clique for the adolescent. یعنی جہاں فیملی جو ہے وہ سب سے بنیادی ایلیمنٹ ہے، لیکن پھر جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسکول گوئنگ ہوتا ہے یا پھر بات چیت کرتا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ پیئر گروپ جو ہے اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خود اپنے ارد گرد دیکھیں، بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جتنا سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا شاید اپنے پیرنٹس اور ٹیچر سے کم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب پیئر ٹیچنگ سے مراد بچوں کا اپنے ساتھیوں سے بالواسطہ طور پر سیکھنا، اور اب یہ پیئر کا ایسا گروہ ہوتا ہے جس میں ان کی ایج اور ان کا سوشل سٹیٹس اور ان کے سٹیٹس کے لحاظ سے تمام بچے جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں، وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی بے شک کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جو بھی ہے، لیکن جب وہ آپس میں مل کر وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایکول ہوتے ہیں۔ اس چیز سے ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور ان کا جو بیلنسڈ ان کی گروتھ ہے، اس کے لیے پیئر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اس ہر عمر میں ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کہا ہے نا، کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اس کو اپنے جیسوں کی، اپنے ہم ایج کی، اپنے فیلوز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو خاندان کے بعد سوسائٹی کے اندر بہت سے ایسے جو ہیں نان فارمل یا انفارمل ادارے ہوتے ہیں جو کسی بھی پرسن کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں اب نیبر میں رہنے والے بچے، اسکول میں ساتھ پڑھنے والے بچے، اور پھر کلاس میں اور دوسرے جو بڑے گروپس ہوتے ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں۔ اب اگر انیشلی دیکھا جائے تو یہ ایک غیر منظم اور غیر یقینی بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر پڑوس والے بچے ہیں تو ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو اسی طرح جو فیلوز ہیں اسکول کے اندر کلاس سے ہٹ کے، تو وہ بھی مطلب غیر یقینی اور ڈسپلن کے بغیر اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بچے کی مینٹلی گروتھ اور اس کے تعلیم و تربیت جو پر بہت ہی اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہ اثرات دیر پا بھی ہوتے ہیں، دور مطلب بہت ڈیپ امپیکٹ چھوڑتے ہیں یہ، اور پھر ان کا الگ الگ سے جائزہ لینا ضروری۔ اب اس طرح سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم جائزہ لیتے ہیں اس کا۔ ایک سیکنڈ، نیکسٹ پیج آپ کو شو ہو گیا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم فنکشنز آف پیئر گروپ پہ بات کرتے ہیں کہ پیئر گروپ کا جو فنکشن ہے اس میں کیا ہے کہ پیئر آر ریلیٹیولی ایکول ایز contrasted with the relationship between parents and their children. اچھا، between teachers and their students. اچھا، عموماً وہ کہتا ہے کہ ان کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے والدین کا بچوں کے ساتھ، اور بچوں کا جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ، اور پھر بچوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایک وہ ایکولی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ جب پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں، ٹیچرز ہیں تو وہ بھی ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں، اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ بچوں کو یعنی چلڈرنز کو جو
چلڈرن ہیں ان کو پیرنٹس اور ٹیچرز فورسفلی کچھ رولز کو فالو کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں یا اخلاقیات پر، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو چلڈرن جو ہیں وہ اوبے نہیں کرنا چاہتے ان رولز کو، لیکن فورسفلی جو ہے وہ پیرنٹس اور ٹیچرز کی طرف سے جب وہ امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے ناپسند کرتے ہوئے بات مانتے ہیں۔ اسی طرح جو پیئر ریلیشن شپ ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ آسانی سے ایزیلی سیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو ایکسچینج کرتے ہیں، اور وہاں وہ فریڈم فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہم عمر ایج فیلوز کے ساتھ، اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس پروسیس سے ہم سب گزر کے آئے ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ اپنے کلاس کے بچوں کو، اپنے فیملی کے بچوں کو اگر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے آپ سنیں کہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ آپ وہاں موجود ہیں، تو پھر آپ اگر بچوں کی کنورسیشن سنیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی فریڈم کے ساتھ اپنے آئیڈیاز اور اپنے سوچ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور فری گپ شپ وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے اس سے پھر وہ بہت کچھ جو ہے وہ لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پیئر کلچر اینڈ دا اسکول۔ اب پیئر کلچر اینڈ اسکول میں کیا ہے کہ اسکولس کے اندر ایک کلچر سیٹ ہوتا ہے بچوں کا، جیسے کہ بچوں کی اسٹوڈنٹ یونین ہوتی ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹس کے گروپس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے گروپس کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی شائننگ سٹار ہے تو کوئی برننگ سٹار ہے تو رائزنگ سٹار ہے، کچھ کوئی بھی گروپ وہ تشکیل دے کہ اپنے فرینڈز کا اور اپنی پسند کا نام جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں اسکول میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسکول کا انوائرمنٹ کیسا ہے، نو میٹر وٹ دا یونیک کلائمیٹ آف اسکول اور دا پیرنٹس سوشیو اکانومک اسٹیٹس، اور والدین کا جو ہے وہ معاشرتی یا فنانشلی کیا اسٹیٹس، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میل اسٹوڈنٹ کے اندر جو سب سے پاپولر چیز ہے وہ ایتھلیٹک امیج ہے، کہ سب سے جو مضبوط ہونا، طاقتور ہونا جو ہے وہ امیج ہے کہ سب سے طاقتور کون ہے۔ لڑکوں کے اندر طاقتور ہونا جو ہے وہ پاپولر چیز ہے، اور گرلز کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ گڈ گریڈز جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں، بلکہ ان کے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمارٹ دکھیں، سمارٹ نظر آئیں، کہ ان کی اپیرنس جو ہے وہ آؤٹ لک ان کی بہت اٹریکٹیو ہو اور اچھی ہو۔ تو all the students in school regardless of their status had their own group of friends and each group paid little attention to others۔ اب کیا ہوتا ہے کہ گریڈز پر تو توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن اس چیز پر توجہ ہوتی ہے کہ ہمارے فرینڈز ہوں، ہمارا گروپ ہو، اور پھر ہر جو گروپ ہے وہ اپنے گروپ کے فیلوز پر یا اپنے فرینڈز پر توجہ دیتے ہیں۔ تو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ہیو فرینڈس، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ فرینڈز ہونے چاہیے، کیونکہ فرینڈس کے بغیر وہ انفیکٹ دس ہیز بین دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا اسکول، کہ اسکول کے اندر یہ ایک واحد چیز ایسی ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کے فرینڈز ہوں، کیونکہ اکیلے